زیادہ فرق نہیں ہے، یعنی کہ جب آپ کی روٹین ٹوٹ جائے، ویسے بھی کمرے میں یا اندر رہنا پڑتا ہے، لیکن یہ ضروری اس لیے ہے کہ جنرل مشرف کا پلان بڑا سیدھا سادہ ہے. اس کی کوشش یہ ہے، اس نے یہ برما میں دیکھا کہ یہ جنرلز نے کتنی جلدی اتنی بڑی پبلک نکلی اور 3 دنوں میں سارا کچھ ختم کر دیا. یہ جنرل مشرف نے ان سے ایک سبق لیا. اس کی کوشش یہ ہے کہ جتنی جلدی سڑکوں کے اوپر موومنٹ ختم ہو جائے اور ہر قسم کا تشدد ہو، سارے جو بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں، لیڈرز ہیں، ان کو اندر ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد کہا جی دیکھیں ساری عوام میرے ساتھ ہے، میں بڑا پاپولر آدمی ہوں، عوام میرے ساتھ ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ کہ دیکھیں جی میں نے تو یہ دہشت گردی کی وجہ سے مجھے کرنا پڑا تھا، عوام میرے ساتھ ہے، اب میں تھوڑا کنٹرول لے آیا ہوں. اس کے بعد یہ اپنے ججز جو لے آیا ہے ان کے ذریعے الیکشن کروائے. الیکشن میں لمبی دھاندلی ہونی ہے، سارے ریکارڈ توڑ دینے ہیں، پہلے بھی بڑی دھاندلی کی گئی، اور اس کے بعد پھر اپنی منتخب کیے ہوئے پتلے اسمبلی میں بٹھا دے، فرینڈلی اپوزیشن لے آئے، اور اس کے بعد 5 سال کے لیے ہمارے اوپر پھر سے اپنے آپ کو مسلط کر دے، اور امریکہ کو کہا کہ میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں پوری دہشت گردی کی. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس موومنٹ کو چلاتے رہیں. اگر تو ہم اندر چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے ہماری ایفیکٹونیس کم ہو جائے گی، لیکن اگر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ورکرز کو نہیں موبلائز کر سکتے، اور میری جو کوشش ہے اسٹوڈنٹس کو موبلائز کرنا، اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو ان کے تو بڑی جلدی تو آپ انڈر گراؤنڈ رہ کے اسٹوڈنٹس کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1968 کے بعد یہ دوسری دفعہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے، جس کا ایک بہت بڑا، نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک موومنٹ میں، اور میں سمجھتا ہوں آپ اس موومنٹ میں ان کو پائیں گے. ہمارے ان سے کانٹیکٹس جا رہی ہیں، یہ تیار ہو رہی ہے. ابھی سے ڈیمونسٹریشن لمز جیسی جگہ پہ جدھر میں گیا اور میں نے ان کو موٹیویٹ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لمز، حالانکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن ادھر انہوں نے ڈیمونسٹریشن کی، انہوں نے اپنی جمہوریت کے لیے انہوں نے احتجاج کیا. ریڈ ہوا آپ کے گھر پہ، تو آپ وہاں سے کس طرح بھاگے؟ کس طرح آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، یا اس وقت آپ نے ایٹ دی اسپاٹ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے پکڑے نہیں جانا اور آپ بھاگے؟ کیا ہوا؟ میں لمز کے اندر میں یہ کر کے آیا، تقریر تھی میری، وہ میں جب کر کے آیا تو میں گھر کوئی تھوڑا لیٹ میٹنگ کر کے پہنچا، تب تک ایمرجنسی لگ گئی تھی. تو ایک دم میں گھر میں تھا اور اس وقت کوئی 12:30 کے قریب تھے، ایک دم پولیس اندر آ گئی، اور ایسے آئی جیسے کسی دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے آئی ہے. تو میں نے ان کا رویہ دیکھا، بالکل انہوں نے بڑی بدتمیزی کی، آ کے ایک دم اندر آ کے. میں نے پوچھا وارنٹ کدھر ہے؟ ان کے پاس وارنٹ ہی نہیں تھی. لیکن جو ان کا برتاؤ تھا وہ کوئی بڑا عجیب سا تھا. تو اس وقت ہمیں تھوڑا مجھے شک پڑا کہ یہ مجھے صرف ہاؤس اریسٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ مجھے جیل میں لے جانے آئے ہیں. بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ کدھر ہے آپ کی وارنٹ کدھر ہے؟ اور ساتھ ہمارے خوش قسمتی جیو کا کیمرہ تھا. اب انہوں نے اس کیمرے سے ڈر کے، نہیں تو انہوں نے مجھے اسی وقت لے جانا تھا، انہوں نے کیمرے سے ڈر کے انہوں نے کہا اچھا ہم لے کے آتے ہیں. میں نے کہا جب تک آپ کے پاس وارنٹ نہیں، آپ باہر چلیں. تو وہ چلے تو گئے وہ کیمرہ دیکھ کے. تو جب وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر واپس آئے، تب تک میں نے ایک ہمارے گھر کے پیچھے کوارٹروں کے ساتھ ایک کوئی 10 فٹ دیوار ہے، میں نے اس کے اوپر سے چھلانگ ماری. پھر ایک اور دوسرا آگے گیٹ تھا، وہ بھی 10 فٹ کا، وہ بھی چھلانگ مارا، اور پھر میں نکل گیا. 10 فٹ کی چھلانگیں مارتے گئے آپ؟ اب شکر ہے کہ ابھی یہ نوبت آ گئی کہ چھلانگ مار سکتا تھا، اور ہوتے تو شاید مار ہی نہ سکتے. بہرحال میں نکلا، اور اس کے بعد یہ آئے، انہوں نے بڑی بدتمیزی کی. میرے سارے گھر کے اندر پولیس آئی. میرے والد صاحب ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے کمرے میں یہ گئے، ایک چیز انہوں نے دیکھی. میری بہن تھی، ان کے بچے تھے، یعنی کہ انہوں نے اس طرح میرے گھر میں آئے جس طرح کوئی مجرم کے پیچھے آتے ہیں. حالانکہ جو مجرم ہے اس وقت ملک کا سب سے بڑا، وہ ہے پرویز مشرف. بجائے اس کو پکڑنے کے لیے ہم جنہوں نے آج تک کوئی قانون نہیں توڑا، اور جو ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے گھروں میں آ کے انہوں نے اتنی برتاؤ کیا. مجھے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ہم نے یہ جو پولیس والوں سے بھی ہم پوری طرح ان کو انصاف کے کٹارے میں کھڑا کریں گے، اور یہ جنرل مشرف کو بھی کریں گے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیا فیلنگ ہے؟ اگر آپ پکڑے گئے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ مجھے کوئی فکر نہیں ہے پکڑے جانے کی، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں یہ جو اپنی مشن پہ اس وقت لگا ہوا ہوں کہ میں یہ ذرا یوتھ کو کھڑا کر دوں اس ملک میں. لیکن جب تک یوتھ
نہیں نکلتی, ملک میں تبدیلی نہیں آتی. اور یہ